نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ امامت سے جمہوریت تک موضوع گفتگو ہے، اور بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام امامت ہے، اور لوگوں کا اپنا بنایا ہوا نظام جمہوریت ہے۔ جمہوریت اس بنا پر کہ اس زمانے میں یہ رائج اور متداول نظام ہے۔ الوہیت اللہ امامت کے اندر متجلی ہے، اور الوہیت انسان یہ جمہوریت کے اندر جلوہ گر ہے۔ چونکہ جو بھی نظام انسان کے لیے حاکمیت کا نظام قائم ہوگا وہ الوہیت ہی کا نتیجہ ہوگا، یا اللہ کی الوہیت کا نتیجہ ہے یا غیر اللہ کی الوہیت کا نتیجہ ہے۔ چونکہ حاکمیت ہے، اور حاکمیت کا منبع ضرور ہو، بلا منابع حاکمیت پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی ایسا حاکمیت کا بڑا منبع ہوگا جو الوہیت کے حد تک حاکمیت رکھتا ہو، یعنی اس کی حاکمیت الوہیت کا درجہ رکھتی ہو، حاکمیت مطلق کا درجہ رکھتی ہو، حاکمیت غالب کا درجہ رکھتی ہو، حاکمیت مقتدر کا درجہ رکھتی ہو۔ اس کی حاکمیت سے حاکمیت دیگر ایجاد ہوگی زمین کے اوپر، اور وہ انسانی نظام کہلائے گا۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور یہی اساس دین ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی الوہیت نہیں رکھتا، حاکمیت نہیں رکھتا، وہ درجہ حاکمیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس مختصر سے جملے کے اندر بہت وسعت ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر تمام حقیقت اس جملے مختصر جملے کے اندر چند حروف و چند کلمات سے، چند الفاظ سے تشکیل یافتہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ 4 حرفی ہے۔ لا الہ الا اور اللہ، یہ 4 لفظ در حقیقت تمام حقیقت نظام ہستی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر حاکمیت اللہ کا اعتراف و اقرار ہے، اور حاکمیت غیر اللہ کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الوہیت حاصل نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے حکومت کی تعیین اور قانون سازی، آئین بنانا، دستور بنانا، یہ بھی الوہیت سے ہی پیدا ہوگا، اور قانون شکنی کی صورت میں مکافات و سزا و جزا دینا یہ بھی حاکمیت کا ہی ایک حصہ ہے۔ بس عام طور پر جو دنیا میں رائج 3 حکومت کے شعبے ہیں حاکمیت کے، قانون بناتے ہیں، اور دوسرا اس قانون کی تنفیذ کرتے ہیں، تیسرا قانون شکنی کی صورت میں یا معارضات قانونی کی صورت میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک کو قضاء کہتے ہیں، عدلیہ کہتے ہیں، دوسرے کو تقنین کہتے ہیں، مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، اور تیسرا وہ جو ادارہ نفاذ کرتا ہے، جو مامور نفاذ قانون ہے، مجری قانون یا اجرا کرتا ہے قانون کو لوگوں کے اوپر۔ یہ تینوں حاکمیت کے 3 رکن ہیں، اور حاکمیت کے 3 شعبے ہیں، اور تینوں ہی الوہیت سے نکلے ہیں۔ اگر کسی کو الوہیت حاصل نہ ہو، یہ تینوں موضوعات کا جواز پیدا نہیں ہوتا اگر ان تینوں کے پیچھے الوہیت نہ ہو۔ مثلا اگر الوہیت حق تعالی نہ ہو تو قانون سازی، دین سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر الوہیت حق
نہ ہو تو قانون کا نفاذ بھی نہیں ہو سکتا. اگر الوہیت حق نہ ہو تو عدلیہ و فیصلے و قضاوتیں بھی نہیں ہو سکتی. یہ نظام اگر ہم اللہ کی الوہیت کے محور میں لحاظ کریں تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تینوں مرحلے حاکمیت کے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں. قانون بھی مقرر فرمایا ہے، جعل کیا ہے اور تشریح کیا ہے. دوسرے مرحلے میں قانون جعل کرنے کا ہی لازمہ ہے نبوت و رسالت، یعنی اس قانون کو ابلاغ بھی کیا ہے. فقط مقرر نہیں کیا بلکہ قانون جعل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بنا کر اسے بشریت تک ابلاغ بھی کیا ہے، وہ نظام بھی بنایا ہے. اور دوسرا مرحلہ حاکمیت خدا کا قانون کا نفاذ ہے، جس کے لیے امامت مقرر کی ہے، اور انبیاء جو مامور تھے ابلاغ قانون پر تقنین و تشریح کے مرحلے میں، وہ دوسرے مرحلے میں نفاذ پر بھی مامور تھے. لہٰذا انہیں نبوت کا درجہ بھی حاصل تھا اور امامت کا درجہ بھی ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اور اسی طرح مرحلہ سوم میں قضاوت ہے کہ اگر کوئی قانون پر عمل نہیں کرتا یا قانونی معارضات پیش آتے ہیں، تصادمات، تو اس صورت میں قانون کے فیصلے کرنے کا بھی مرحلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. جب انبیاء کرام تھے تو تینوں مرحلے انبیاء کے سپرد تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے قانون لینا، اسے انسان تک پہنچانا، یہ الوہیت اللہ، حاکمیت اللہ کا پہلا مرحلہ تھا. اور اس قانون کو لوگوں کے اندر جب اس کے لیے میدان ہموار ہو جائے نفاذ کا، وہ نفاذ کا میدان ہموار کرنا بھی انبیاء ہی کے ذمہ تھا کہ نفاذ کا مرحلہ پہنچائیں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قانون دریافت کیا، اسے لوگوں تک ابلاغ کیا اور اس کے نفاذ کے لیے میدان ہموار کیا. پہلے ایک سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مرحلہ انجام دیا، اور پھر دوسرے مرحلے میں جب وہ سرزمین آمادہ نہیں ہوئی، حکم الہی و اذن الہی سے دوسرا شہر اور دوسرا علاقہ انتخاب کر لیا اور وہاں پر نفاذ قانون کا مرحلہ انجام پایا. یعنی حاکمیت اللہ کا دوسرا مرحلہ اس درجے میں جا کر وقوع پذیر ہوا ہے. تیسرا مرحلہ کہ اگر کوئی قانون شکنی کرتا ہے یا قانون میں انحراف کرتا ہے یا قانون کے خلاف عمل کرتا ہے یا کوئی قانونی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، اس مرحلے کے لیے حق قضاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا گیا. پس آپ بیک وقت الوہیت الہی کے مطابق، یعنی حاکمیت الہی کے مطابق مامور تھے قانون کے نفاذ پر بھی، اور نفاذ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں احکام اور فیصلے صادر کرنے پر بھی. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میں